اسپتالوں میں کہا جاتا ہے کہ جو MSCs لگائے جاتے ہیں وہ بڑی شفافیت کے ساتھ اور میرٹ پہ لگائے جاتے ہیں. آپ کے پیچھے مافیا نے بھی اٹیک کرنا ہے, آپ کے پیچھے کانٹریکٹرز کا بھی پریشر آنا ہے, آپ کے پیچھے سیاسی پریشرز بھی آنا ہے, اور وہ جو ہاسپٹل کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر تنظیم نے بھی اپنے جائز ناجائز سارے مطالبات اس سے کرنے ہیں اور حکومت کو بھی جواب دینا. لیکن انفارچونیٹلی تو پچھلے 2-3 دہائیوں سے یہ جو بھی سسٹم ہے یہ بڑی بری طرح سے انٹرمنگل ہو گیا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کئی ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آپ کو انتظامی عہدوں پہ وہ بندے نظر آئیں گے جو ایڈمنسٹریٹو کیڈر کے بھی نہیں ہیں, جنرل کیڈر کے بھی نہیں ہیں, اور وہ صرف ٹیچنگ کو یا اسپیشلسٹ کیڈر سے اٹھ کے آ گئے. نہ اس نے کسی کے ساتھ مرج ہونا ہے اور نہ اس کے اندر جا کے اس نے اپنی سروس کو ختم کرنا ہے. تو یا تو اگر ان کو بہت زیادہ شوق ہے کام کرنے کا تو پھر انہیں DMS لگائیں, انہیں کو AMS لگائیں کہ مریض اگر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ MO کو دکھانے نہیں آتا, وہ آتا ہے ایک پروفیسر کو دکھانے. انتظامی امور پہ آنے والے ڈاکٹر پہ کوئی سیاسی دباؤ بھی آتا ہے. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو MS کی سیٹ ہے نا یہ تخت اور تختے والی سیٹ ہے. ایسے ہی ایئرٹیل میں جاتی ہیں اور معطلیاں بھی کر رہی ہیں. آئیے یہ دعوے حکومت کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ثابت ہوتے ہیں اور ان کے مسائل کو, ہسپتالوں کے مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل کیڈر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مسعود شیخ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں گے ہسپتالوں کے مسائل کے حوالے سے. آپ دیکھیں ہسپتالوں میں کہا جاتا ہے کہ جو MSCs لگائے جاتے ہیں وہ بڑی شفافیت کے ساتھ اور میرٹ پہ لگائے جاتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں؟ کیا میرٹ پہ نہیں لگائے جاتے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے ایک تو میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ انتظامی سربراہ آپ بناتے ہیں اس کو تھوڑا کوئی ڈیوریشن بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے آج لگایا تو مہینے کے بعد ایسا کون سا وہ کام کر سکتا ہے کہ آپ اس کے ساری پرفارمنس کو جج کر سکیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹائم ڈیوریشن اس کو دینا چاہیے, کم سے کم 6 مہینے کے بعد آپ اسے جج کریں کہ کیا پرفارمنس ہو رہی ہے. بالکل. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کو دیکھیں تو اس میں 3 قسم کے ہمارے جو ہے نا کیڈرز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اسپیشلسٹ کیڈر ہے جس کا کام ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر جا کے مریضوں کو چیک کرنا ہے اور ان کو ادویات اور جو بھی ڈائگنوسس وہ سارا انہوں نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا ہمارا ٹیچنگ کیڈر ہے جس کا کام ٹریننگ اور ٹیچنگ ہے, جس کا مقصد ہے کہ وہ ہاسپٹل کے ملازم نہیں ہوتے, وہ میڈیکل کالج کے امپلائیز ہیں اور انہوں نے میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹریننگ کرنی ہے, ٹیچنگ کرنا ہے, اور اگر کوئی سرجری کرتا ہے تو اس کو سرجری سکھانی ہے, اور یہ ان کا مین ڈومین ہے. اور تیسرا ایک جنرل کیڈر ہے جس کا کام جو BHU سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹیچنگ ہاسپٹل تک جاتا ہے, جس کے ذمہ پرائمری ہیلتھ کیئر بھی ہے, سیکنڈری ہیلتھ کیئر بھی ہے, اور انتظامی عہدے کے اوپر بھی وہ جیسے جیسے سینئر ہوتے جاتے ہیں یا انتظامی ڈگری لیتے ہیں تو وہ انتظامی عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں. اب انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو گیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ کیڈر کے لوگ ہیں اس میں ہم نام نہیں لیتے, مطلب کوئی کارڈیولوجسٹ ہے, کوئی سرجن ہے, کوئی فزیشین ہے, کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اب ان کو شوق ہو گیا انتظامی عہدے کے اوپر آنے کا. یہ تو بہت نہ ان کی ٹریننگ ہے, نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے, ساری عمر وہ مریضوں کا علاج کرتے وہ ادھر آل آف اے سڈن جیسے میں ہاسپٹل میں ہوا تھا ڈاکٹر فیصل مسعود, کافی ہاسپٹلس کے اندر, کیونکہ ہم نام اس لیے نہیں لیتے پھر وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے, لیکن کئی ہاسپٹل میں یہ تجربہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ جس کا پرائمری کام ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہے, ٹیچنگ ہے, وہ ایک استاد کے بڑے مرتبے پہ فائز ہے, اس کو ایک دم خیال آتا ہے کہ مجھے MS لگا دیا جائے. نتیجہ کیا ہے, نہ اس کی ٹریننگ ہے, نہ اس کا کوئی تجربہ ہے, اور یہ بڑا وولیٹائل قسم کا ایک سیٹ ہوتی ہے جس میں کئی فورسز آپ کے پیچھے لگی ہیں. آپ کے پیچھے مافیا نے بھی اٹیک کرنا ہے, آپ کے پیچھے کانٹریکٹرز کا بھی پریشر آنا ہے, آپ کے پیچھے سیاسی پریشرز بھی آنا ہے, اور وہ جو ہاسپٹل کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر تنظیم نے بھی اپنے جائز ناجائز سارے مطالبات اس سے کرنے ہیں اور حکومت کو بھی جواب دینا. ایون جو مختلف ادارے ہیں جس میں اینٹی کرپشن ہو گیا, FI ہو گیا, دوسری قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے کا پریشر اس ایک انتظامی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, MS ہے, اس کی ٹیم ہے, ایڈیشنل MS ہے یا ڈپٹی MS ہے, ان کے اوپر یہ پریشر آتا ہے. اور یہ فل ٹائم جاب ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں صبح کے ٹائم MS کی سیٹ پہ بیٹھوں گا, شام کو کلینک کروں گا یا میں شام کو سرجریاں کروں گا, تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ 24 آور کی جاب ہے. تو آپ دیکھ لیں آج سے اگر 10-15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ٹیچنگ کیڈر اپنا کام کر رہا تھا, اسپیشلسٹ اپنا کام کر رہا تھا, اور جنرل
ٹیک کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو کیڈر بھی اسی میں سے نکلا تھا. بالکل. اور ہمیں آلریڈی پتا ہوتا تھا کہ جو ٹاپ میرٹ ہے وہ میو ہاسپٹل کا MS لگ جائے گا, جو نمبر 2 نمبر 3 ہے اس نے DG ہیلتھ لگ جانا ہے, جو نمبر 3 نمبر 4 ہوگا وہ سروسز کا چلا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی کو پچھلے 2-3 دہائیوں سے یہ جو بھی سسٹم ہے یہ بڑی بری طرح سے انٹرمنگل ہو گیا ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بڑی آ گئی ہے نا, اس میں اعلیٰ سطح سفارشیں بھی آ گئی ہیں. دیکھیں اس میں اب یہ سارے فیکٹرز بیچ میں آتے ہیں, لیکن ایک پالیسی جو ہے نا وہ نیشنل پالیسی یا پروونشل پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم نے اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے. اب آپ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کئی ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آپ کو انتظامی عہدوں پہ وہ بندے نظر آئیں گے جو جنرل کیڈر کے ساتھ نہیں ہیں, بالکل, جو ایڈمنسٹریٹو کیڈر کے بھی نہیں ہیں, جنرل کیڈر کے بھی نہیں ہیں, اور وہ صرف ٹیچنگ کو یا اسپیشلسٹ کیڈر سے اٹھ کے آ گئے. اور لیکن ان لوگوں کو لگا کون دیتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. جب پتہ ہے ان کو, جب محکمہ صحت کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ٹیچنگ کیڈر کے ہیں, ادھر ہی جانا چاہیے ان کو, تو پھر یہ انتظامی امور پہ کیسے لگا دیتے ہیں؟ اس میں میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا مختلف کیڈرز کی, تو یہ کیڈر اس طرح کے ہیں کہ نہ تو ایک کیڈر کا بندہ دوسرے کیڈر میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, نہ وہ اس کے اندر اپنی سروسز کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ 18ویں گریڈ میں ایک بندہ ٹیچنگ کیڈر میں آیا ہو اور وہ مرج کر کے 20ویں گریڈ میں جو ہے نا وہ جنرل کیڈر میں ہو جائے. یہ علیحدہ کیڈر ہیں جس کے اندر نہ ٹرانسفر ہونی ہے, نہ اس نے کسی کے ساتھ مرج ہونا ہے, اور نہ اس کے اندر جا کے اس نے اپنی سروس کو ختم کرنا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی کچھ عرصے جو ہم نے ادھر ادھر ایریٹک پوسٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے, اور یہ نئے تجربے ہیں. میرا خیال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹاپ سلاٹ کے اوپر ایک اسپیشلسٹ بٹھا دیتے ہیں یا ایک ٹیچر بٹھا دیتے ہیں, لیکن نیچے تو پھر سارا سسٹم وہی ہے. آپ کے ایڈیشنل MSRA جنرل کیڈر کے ہیں, آپ کے ڈپٹی MSRA ہیں, آپ کے جو انفراسٹرکچر وہ پھر جنرل کیڈر کا ہے. تو یا تو اگر ان کو بہت زیادہ شوق ہے کام کرنے کا تو پھر انہیں DMS لگائیں, انہیں کو AMS لگائیں اور انہیں کو ترقی دے کے, لیکن انہیں کہیں کہ آپ اپنی ڈگریاں سرنڈر کریں, دوبارہ سے ٹریننگ حاصل کریں, 17ویں گریڈ میں بھرتی ہو جائیں, اور 17ویں گریڈ سے پھر آپ ایڈمنسٹریٹر کی ٹریننگ لیں, اور پھر آپ اس کیڈر میں جائیں اگر آپ نے سروسز کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بار بار جا کے ان ایکشن ہونا پڑتا ہے اور جا کے معطلیاں کرنی پڑتی ہیں. کافی جگہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ابھی بھی ہمارے جنرل کیڈر کے بہت سارے ڈاکٹر ایڈمنسٹریشن میں ہیں, لیکن یہ دوسرے کیڈر سے لوگ آتے ہیں نہ تجربہ کاری کی وجہ سے. کیا خیال ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب خود جا کے معطلیاں کر رہی ہیں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا ایسا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر تو آ جاتا ہے جی ٹیم کے اندر, کہ جب معطلی ہو جاتی ہے, تھوڑی بدنامی بھی ہو جاتی ہے, اخباروں اور ٹی وی میں نام آ جاتا ہے, تو لوگ ڈر تو جاتے ہیں اور تھوڑی سی بہتری آ جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اچانک چھاپا مارنے کی بجائے آپ ان کو ایک ٹارگیٹس دیں کہ آپ نے اگلے 3 مہینے میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, 6 مہینے پہ یہ کرنا ہے, سال کے بعد یہ کرنا ہے, اور پھر ان ٹارگیٹس میں جو فیل ہو رہا ہے اس کو آپ اسکروٹنائز کریں. کیونکہ ہم نے مانیٹرنگ یہ نہیں دیکھنی کہ اس نے آج کے دن کیا پرفارمنس دی ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوور دی اسپین آف 1 ایئر یا 6 منتھ اس کی پرفارمنس کیسی تھی. یہ انڈیکیٹرز تو آپ کو پتہ ہے DHQ میں بھی دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہتری نہیں آتی ہے. اصل مسئلہ ہمارا امپلیمنٹیشن کا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سارے کام چل رہے ہیں وہ ہیپیزرڈ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. ہم اگر وہ جو انڈیکیٹرز ہم نے فکس کیے ہیں THQ کے لیے علیحدہ ہیں, DHQ کے لیے علیحدہ ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل کے علیحدہ ہیں, ایون اگر آپ ہیلتھ کیئر کمیشن میں چلے جائیں تو اس کے علیحدہ انڈیکیٹرز ہیں, اور اگر ہم ان انڈیکیٹرز کو اپنا پوائنٹ بنا لیں اور اس انڈیکیٹر کے اوپر آپ اس کی پرفارمنس کو جج کریں, جو بھی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے. ایون میں کہتا ہوں کہ کلینکل آڈٹ تو آپ کو ٹیچنگ فیکلٹی کا بھی کرنا چاہیے, لیکن کرتا آپ کو کلینکل آڈٹ تو اس اسپیشلسٹ کا بھی کرنا چاہیے. اس طرف توجہ نہیں دیتی, وہاں بہت ضروری ہے, اس لیے کہ مریض اگر ٹیچنگ ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ MO کو دکھانے نہیں آتا, وہ آتا ہے ایک پروفیسر کو دکھانا ہے. ڈاکٹر صاحب ہسپتالوں میں اتنی زیادہ مسائل ہے, بے بہا مسائل ہیں. آپ ہاسپٹل کے اندر چل جائیں, ایک اسٹیٹ ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم فنڈس دیتے ہیں, فنڈس آنے کے باوجود بھی وہاں پہ بہتری کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا ایسے مطلب لاہے عمل ہو سکتا ہے جس سے بہتری ہے؟ لوگوں کی شکایات کم ہو, مریضوں کو علاج ملے, ادویات مفت ملے, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ریشنل یوٹیلائزیشن آف گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر یہ جو نزلہ زکام کھانسی کے مریض ہیں ان کو علیحدہ کرنا چاہیے, ریفرل سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور جو مریض واقعی ٹیچنگ فیسلٹی کو اویل
جن کو ضرورت ہے صرف ان کو یہاں آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جو پرائیویٹ کلینک ہے اتنے مہنگی فیسیں ہیں, اس کی اتنی زیادہ فیسیں ہیں اور دوائیاں بھی اتنی مہنگی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم لوگ سرکاری اسپتالوں میں جا کے علاج نہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا, جب آپ کے 2 ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں, پرائمری ہیلتھ کیئر ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے نیچے آپ کے پاس بنیادی مراکز صحت ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, ایون آپ کے پاس فلٹر کلینکس بنے ہوئے ہیں اور مٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز ہیں. اب بہتر تو یہی ہے کہ ان سینٹرز کو جس طرح سے ہم رینوویٹ اپ گریڈیشن کیا جا رہا ہے, اگر آپ اس کو اپ گریڈیشن بھی کریں اور ان کو فیسلٹی پرووائڈ کریں اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے کہ وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, وہ آپ کا علاج بھی کرے گا, وہ آپ کو ادویات بھی دے گا, تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں, وہ ٹیچنگ ہاسپٹل سے پریشر کم ہوگا اور پھر وہ وہیں جا کے علاج. لیکن اس جو فلٹر کلینک ہے لوگ اس پہ اعتبار بھی نہیں نہ کرتے. دیکھیے یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی ڈاکٹر آج فلٹر کلینک سے ٹرانسفر ہو کے کل کو ایک بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میں چلا جائے گا اور عوام سوچے گی یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے, اور وہ جیسے ہی ٹرانسفر ہو کے چھوٹے ہاسپٹل میں آئے گا تو عوام سوچے گی فارغ ہے. تو یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں کے ساتھ تو ہر ایک کسی کا واسطہ پڑتا ہے, کیا آپ کی مطلب انتظامی امور پہ آنے والے ڈاکٹروں پہ کوئی سیاسی دباؤ بھی آتا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایم ایس کی سیٹ ہے نا, یہ تخت اور تختے والی سیٹ ہے. ایسا ہی ہے کہ جو بندہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے تختے سے ڈرتا ہے نا, اس کو اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی بھی چھت گر سکتی ہے, کوئی بھی ناگہانی آفت آ سکتی ہے, کوئی پولیٹیکل پریشر یا سوشل پریشر آ سکتا ہے, کسی پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے, کوئی جو نیچے آپ کے یونین چل رہی ہیں اس کی طرف آ سکتا ہے, اور ایون وائیڈیے کا بھی تو پریشر آتا ہے, مطلب کئی تنظیمیں نیچے چل رہی ہیں, کسی کا بھی پریشر آ سکتا ہے. تو اس لیے جب تک بندہ نرو اسٹرانگ کا نہ ہو, ایڈمنسٹریٹو اسکل اس کے پاس پراپر نہ ہو, فائنینشیل یوٹیلائزیشن کا اس کو تجربہ نہ ہو, اور اس نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ نہ کی ہو, میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اگر ٹیچنگ کیڈر میں اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے, تو پھر وہ اپنے ٹیچنگ کو چھوڑے, جنرل کیڈر میں آ کے باٹم پہ لگے اور سرو کرے. ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی سے یہ بتا دیں کہ ہسپتالوں میں کرپشن کتنی ہو رہی ہے, اور ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو مفت ادویات کی وہ حکومت شور مچا رہی ہے, کیا مفت ادویات مریضوں کو مل بھی رہی ہیں؟ کیونکہ مریضوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو حکومت کی پالیسی بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انڈور پیشنٹ ہیں ان کو تو 100% کی ایک پالیسی انڈور کا مطلب ہے کہ آپ کے داخل مریضوں جو مریض داخل ہو جائے گا ایک دفعہ اس کو سب کچھ ملے گا, چاہے وہ 1 روپے کا ہو یا لاکھ کا ہو. اچھا اگر وہ نہیں ملتا تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہسپتال تو مافیا اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں, تو کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے, جب آپ آؤٹ ڈور میں آ جاتے ہیں جہاں کے بہت سارے مریض ہمارے ہر ہاسپٹل میں ہزاروں کے حساب سے آؤٹ ڈور مریض ہیں, وہاں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ 100% ان کو دوائی ملے گی. وہاں ایک ہو سکتا ہے کہ آپ جو بیسک دوائیاں ہیں جو کہ زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی اویلیبلٹی آپ انشور کر لیں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہم کہتے کہ ہر بندہ کرپٹ ہے, لیکن کرپشن کا ایک مافیا جو چیزیں ہیں وہ بہت سارے اداروں کے اندر چل رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کو جتنا آپ کم سے کم کریں گے اتنا ہی لوگوں کو جو فیسلٹیز ہیں وہ بہتر سے بہتر آئیں. ناظرین, ہسپتالوں کے مسائل تو کبھی حل ہی نہیں ہو سکتے جب تک حکومت جو ہے وہ خود پوری توجہ کے ساتھ اس میں اپنا اقدامات نہ کرے. تو کرپشن کا ایلیمنٹ ہسپتالوں میں اسی وقت ختم ہوگا جب آپ کے جو انتظامی امور کے ڈاکٹرز ہیں وہ کوئی بہتر اقدامات کریں. تو ایک نئے مسئلے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے QC TV.